کیا آپ نے کبھی خواب دیکھا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں پڑھیں؟ ایک پاکستانی لڑکی سمیہ خان نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا. دن رات کی محنت، امتحان، اسکالرشپ، ویزا، ٹکٹ، سب کچھ مکمل. لیکن جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے تو ایک آفیسر کہتا ہے، معذرت، امریکہ نے آپ کا ویزا منسوخ کر دیا ہے. اس لمحے ایک چینی طالب علم ژیاولی بیجنگ ایئرپورٹ پر کھڑا ہے. ایک بھارتی طالب علم ارون پٹیل امریکہ میں اپنی پڑھائی شروع کر چکا ہے، لیکن ایک ای میل میں لکھا آتا ہے، اپنے وطن واپس چلے جائیں. یہ صرف 3 کہانیاں ہیں، یہ ہزاروں ٹوٹے خوابوں کا استعارہ ہے. اب یہ ہوا کیوں؟ ٹرمپ دور میں ویزا پالیسی کی تبدیلی. جب دنیا کورونا وائرس سے نمٹ رہی تھی، امریکی صدر یعنی 2020 میں ڈونالڈ ٹرمپ نے امیگریشن اور ویزا پالیسی پر سخت اقدامات کیے. ان میں سب سے متنازع فیصلہ یہ تھا، ایسے بین الاقوامی طلباء جو صرف آن لائن کلاسز لے رہے وہ امریکہ میں نہیں رہ سکتے. یہ فیصلہ اچانک کیا گیا، نہ کوئی پیشگی اطلاع، نہ کوئی مہلت. طلباء، یونیورسٹیاں اور والدین سب حیران رہے. ٹرمپ کی اگر ہم جو تقریر اس نے کی تھی اس کی اگر ہم جھلک دیکھیں تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اٹ مینس لائک وی ول ناٹ الاؤ پیپل who take advantage of our immigration system to stay here, which means in America first. ہم ایسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے جو ہمارے امیگریشن سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں. امریکہ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، جیسے آخر میں دیکھا امریکہ فرسٹ، اٹ مینس امریکہ سب سے پہلے. پالیسی کی تفصیل اگر ہم دیکھیں ICE کے مطابق، یعنی امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز جو انفورسمنٹ ہے، بین الاقوامی طلباء جن کی کورسز مکمل طور پہ آن لائن ہو انہیں ملک چھوڑنا ہوگا. اگر وہ ایسا نہ کرے تو انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. اٹ مینس یہ کس نے کہا تھا؟ جو پالیسی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے. ویزا ہولڈرز پر جو M1 اور F1 اس کی اطلاق ہے، ہم دیکھیں یہ فیصلہ سائنسی، میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبوں کے ہزاروں طلباء پر اثر انداز ہوا. اگر ہم ان کے نام، ان کے ملک یعنی ان کے جو ممالک ہیں ان کو جاننا چاہیں تو سب سے پہلا نام ہمارے پاس آتا ہے ژیاو لی، جو کہ چین سے تعلق رکھتا ہے. اس نے داخلہ حاصل کیا تھا MIT. ژیاو لی نے آن لائن کلاسز کے دوران امریکہ آنے کی تیاری کی، لیکن چین کے ایئرپورٹ پر امیگریشن آفیسر نے اسے روکتے ہوئے کہا، آپ کا ویزا اب کارآمد نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے سمیہ خان، جو کہ پاکستان سے. لاہور کی رہائشی سمیہ خان کو ہارورڈ یونیورسٹی سے مکمل اسکالرشپ ملی. اس نے گھر بار چھوڑ کر، لیکن امریکہ جانے سے 2 دن پہلے ویزا منسوخ کر دیا گیا. اس کے والد کے مطابق، ہم نے اپنی بیٹی کی کامیابی کے لیے سب کچھ لگا دیا اور اب سب برباد ہو گیا. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں انڈیا سے ارون پٹیل. گجرات کا ارون پٹیل امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. وہ یونیورسٹی کی ہاسٹل میں رہتا تھا، آن لائن کلاسز لے رہا تھا. لیکن ایک دن یونیورسٹی نے کہا، نئی پالیسی کے تحت ہمیں آپ کو نکالنا ہوگا. وہ اپنے ملک واپس گیا جہاں انٹرنیٹ اور وقت کے فرق نے اس کی تعلیم برباد کر. اب اس پہ رد عمل کیا ہوگا؟ مینز جو قانونی جنگ اور اس کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں مقدمہ MIT، ہارورڈ یونیورسٹی اور اسی طرح دوسری یونیورسٹیز نے بھی دائر کرایا. انہوں نے کہا یہ فیصلہ غیر انسانی اور غیر منطقی ہے. عالمی میڈیا نے بھی تنقید کی. اس نے کہا کہ امریکہ از پشنگ اوے دی ورلڈز برائٹسٹ مائنڈز. ان کے مطابق جو امریکہ جاتا ہے وہ ورلڈ کے سب سے برائٹسٹ مائنڈ ہے، اس میں پھر چاہے کچھ بھی ہو. چند ہی دن بعد عوامی دباؤ اور عدالت کے حکم کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے یہ پالیسی واپس لی. ٹرمپ نے یہ پالیسی ختم کر دی. کیوں؟ عدالت کے پریشر کی وجہ سے.
اب اگر ہم اس کا نتیجہ دیکھیں تو یہ صرف ویزے کی بات نہیں تھی، یہ ایک نسل کے خوابوں، محنت اور قربانیوں کا معاملہ تھا۔ ٹرمپ کی پالیسی نے ظاہر کیا کہ کیسے سیاسی فیصلے تعلیم، ترقی اور عالمی تعاون کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ضرور بنتا ہے، جو ایک سوال باقی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہترین دماغوں کے لیے امریکہ اب محفوظ ہے یا اب خواب کسی اور زمین پر اگیں گے؟ تو یہ میرا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دے دیجیے گا۔ یہ ویڈیو ان تمام طلباء کے نام ہے جنہوں نے ہار نہیں مانی، اور ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنی اولاد کے خوابوں میں یا خوابوں پہ یقین رکھا۔ دوستو، یہاں پہ ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔